سزا دے رہا ہوں تمہارے باپ کو، تم کو، تمہارے پورے خاندان کو، جس نے ایک معصوم کا گھر برباد کر دیا تھا۔ کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا، ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرتے ہوئے۔ بولو آہ! دریان غصے کی شدت میں دہاڑا تھا، انل کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بابا برے نہیں ہیں، آپ ہم سے ناراض ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ انل اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ہوئے تڑپ گئی تھی۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نفرت ہے تم سے، تمہارے باپ سے۔ اسے سزا دینے کے لیے ہی تم سے شادی کی تھی۔ یہاں تم تڑپو گی، وہاں تمہارا باپ، پھر اسے پتہ چلے گا کسی کو سزا دینا کیسے لگتا ہے، کسی کو تڑپانا کیسے لگتا ہے۔ دریان اسے قریب کرتے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں، یہ سچ نہیں ہے، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ دریان مت کریں ایسا ہمارے ساتھ، ہم مر جائیں گے، ہمیں ایسی سزا مت دیں جو ہم سے برداشت نہ ہو، پلیز۔ انل روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تڑپ کر بولی تھی۔ دریان نے غصے سے آنکھیں بند کرتا گہرا سانس بھرا تھا۔ فرحان کہاں ہے؟ اس کا فون بند آ رہا ہے۔ حیات صاحب نے فرحان صاحب کے مینیجر سے پوچھا تھا، وہ کل لندن آ چکے تھے، ان سے پہلے ایک دن فرحان بھی نکل چکا تھا۔ پتہ نہیں، سر نے کہا تھا وہ آ رہے ہیں، لیکن جب میں ایئرپورٹ پر گیا تو وہ نہیں تھے وہاں، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا ہے۔ سر میں پتہ لگوا رہا ہوں، کچھ پتہ چلا تو آپ کو بتاؤں گا، مینیجر نے کہا تھا۔ اوکے، کچھ پتہ چلے مجھے فوراً بتانا۔ اوکے سر، مینیجر بول کر چلا گیا تھا۔ حیات صاحب بہت پریشان ہو گئے تھے، وہ گھر میں بھی کسی کو بتا کر نہیں سکتے تھے، انہیں انل کے لیے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پورے 3 مہینے گزر چکے تھے، ان کی بات نہیں ہوئی تھی انل سے کل ویراج والوں کی واپسی تھی، وہ لندن آئے تھے تو انل سے ملے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ کیا کون ہے؟ کیوں ایسا؟ میرے ساتھ حیات صاحب کے پاس ایک میسج آیا، انہوں نے کھول کر دیکھا تو سامنے ایک تصویر تھی جس میں فرحان صاحب کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ حیات صاحب بہت ڈر گئے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، پلیز جانے دو۔ فرحان صاحب نے سامنے 2 ماسک مین سے کہا تھا، تمہاری موت، لیکن مرنے سے پہلے تمہیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے میں ہوں کون۔ دیکھنا چاہو گے؟ ڈی اے نے اس کی طرف جھک کر سختی سے کہا تھا۔ کون ہو اور مجھے کیوں یہاں رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ پیسے چاہیے تو میں دوں گا، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ فرحان صاحب خوف سے پسینے میں شرابور تھے۔ میں ہوں دریان حیدر خان، جانتے تو ہوگے، یا پھر بھول گئے 20 سال پہلے والے بچے کو، یا پھر حیدر خان کو جو تمہارا بہت اچھا دوست تھا، جسے تمہارے دوست نے مل کر مار دیا تھا۔ ایک دوست کو جس نے تم لوگوں سے کبھی بے وفائی نہیں کی، جس نے تم لوگوں کا ہر حال میں ساتھ دیا، جس نے تم لوگوں کے ساتھ اپنا وعدہ ہمیشہ نبھایا۔ پھر کیا دیا تم لوگوں نے اسے؟ بولو۔ ایک بزنس کی خاطر تم لوگوں نے اپنے دوست کو، اس کی فیملی کو مار دیا؟ یہ ہے تم لوگوں کی انسانیت؟ یہ تھی دوستی؟ ایسی دوستی ہوتی ہے؟ بولو۔ ڈی اے دہاڑتے ہوئے شدت سے غصے میں چلایا تھا۔ فرحان تو سکتے میں تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے۔ میں ہوں ڈی اے گینگ کا آدمی، جانتے تو ہوگے، سنا تو ہوگا نا؟ یاد ہے ایک ڈیل کرنے آئے تھے، وہ میں نے ہی کروائی تھی تمہاری۔ اور ایک اور بات، میں تو حیات شیرازی کا داماد ہوں، یاد آیا؟ تمہارے بیٹے کو بیوقوف بنا کر تم لوگوں کے سامنے آیا تھا، میں تب بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو بہت بڑی گیم کھیلتے ہو، یہاں تو بیوقوف بن گئے۔ ڈی اے نے افسوس سے کہا۔ تم کیسے بچ گئے تھے؟ تم نے حیات کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ یہ سب تم نے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، فرحان صاحب نے غصے میں کہا تھا۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، اب تم سے بہت بات ہو گئی، میں بہت کم بات کرتا ہوں، صرف اپنا کام کرتا ہوں۔ سو تمہیں کیسی سزا ملنی چاہیے؟ بولو۔ پاکستان ہوتا تو تمہیں وہیں اسی جگہ سزا دیتا جہاں تم نے ایک معصوم فیملی کا قتل کیا تھا۔ اب بس ٹھا ڈی اے غصے میں بولتے ہوئے اسے بنا معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر اسے گولی مار دی۔ ڈی اے کی گن سے صرف 2 نشانے ہوتے تھے، ایک دل، دوسرا دماغ۔ یہ دو چیزیں انسان کے
لیے بہت خطرناک ہیں، جس سے وہ سوچتا ہے پیار کرتا ہے۔ ڈی اے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس لاش پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ حنان گہرا سانس بھرتا اپنے آدمیوں سے بولتا اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا۔ ڈی اے ایک بات کہوں؟ حنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں جانتا ہوں کیا بولو گے، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، ڈی اے نے سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم اس معصوم کو سزا مت دو جس کی وہ حقدار نہیں ہے، پلیز یار، تمہیں اس کے باپ کو سزا دینی ہے نا، تم اسے دو، اس کو نہیں، اس سے پیار سے بات کرو، غصہ کرو گے تو باغی ہو جائے گی۔ وہ حنان ہمیشہ کی طرح پھر سے اسے سمجھانے لگا تھا، جسے وہ اسے سن کر انسنا کر رہا تھا۔ حنان نے افسوس سے دیکھا اسے۔ نماز پڑھ لی، کھانا کھایا؟ دریان نے روم میں آتے ہی بیڈ پر بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نماز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، کھانے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ صبح اسے ڈانٹنے کی وجہ سے روئی ہوگی پورا دن۔ اوکے، جو کرنا ہے کرو، باہر جانا ہے جاؤ، اپنے بابا کے پاس جانا ہے نا تو جاؤ، واپس مت آنا میرے پاس، کھانا نہیں کھانا مت کھاؤ، بھوکی مرنا ہے مرو، بلکہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے